نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، ہم شرابی نہیں ہیں، شراب کی بات بھی نہیں کرتے۔ نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش، جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، دورہ تحقیق المسائل اپنے شان و شوکت کے ساتھ جاری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کا فیض پوری دنیا میں عام فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے کہ مسلمان کو سلام، ملاقات، ہاتھ کیسے ملانا چاہیے، دوسرے الفاظ میں دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھا دیا کہ جب آپ دو آپس میں ملیں تو ملنے کا طریقہ کیا ہے۔ کسی کافر نے کہا تھا کسی صحابی سے کہ آپ کا نبی آپ کو سب کچھ سکھاتا ہے۔ اس صحابی نے کہا جی ہاں، ہمارا نبی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے۔ تو اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کو ماننے والے ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو طریقہ سکھایا، صحابہ نے تبع تابعین کو بتایا، وہی طریقہ امام صاحب نے لکھوا کر آج ہم تک پہنچوایا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اے انسان، آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب آیا وہ سیدھا راستہ تھا کون سا، وہ صراط مستقیم ہے کون سا؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب وہ راستہ کون سا ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا؟ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقے بتائے، چار قسم کے لوگ بتائے
کہ یہ 4 قسم ہیں جو کامیابی والے ہیں، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ نمبر 1 انبیاء کا راستہ، نمبر 2 صحابہ کا راستہ، نمبر 3 شہداء کا راستہ، نمبر 4 والصالحین بزرگوں کا راستہ۔ آج اگر کوئی دلیل میں کسی بزرگ اللہ والے کی بات پیش کی جائے، میں صحابہ کی بات نہیں، صرف بزرگ کی مثال دے رہا ہوں کہ بزرگ کی بات پیش کی جائے تو ہمارا مخالف یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم نے بزرگوں کی بات کو پیش کیا ہے۔ ہم اس پر بھی سینہ تان کر کہتے ہیں کہ الحمدللہ دلائل تو بہت ہیں، پر اس دلیل کو پیش کرنا یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اس لیے ہم نے پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ طرز جب میں نے بھی عرض کیا کہ ہم کسی بزرگ کی بات کو پیش کرتے ہیں تو وہ بھی قرآن کریم کی وجہ سے، اور یہ طرز صرف ہمارا نہیں، امام بخاری کا بھی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب المصافہ قائم کر کے حضرت حماد بن زید کا عمل نقل بتایا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ملے اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ تبع تابعین کا عمل نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، وہ بات جو علماء دیوبند عرض کرتے ہیں، اسی بات کو امام بخاری بھی پسند کرتے ہیں۔ ایسی ایک مثالیں نہیں، کئی مثالیں ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، کامیابی والا راستہ اللہ نے بتا دیا۔ ایک بات اور اللہ نے بیان فرمائی، وہ کیا؟ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم۔ اللہ نے فرمایا یہ تو وہ راستہ تھا جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ اگلا راستہ غیر المغضوب علیہم، اس راستے سے اللہ سے پناہ مانگو جس پر نقصان ہوتا ہے، جو ضد کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، یہ وہ راستہ بھی ہے، اس سے پناہ بھی مانگنا۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہمیں اس راستے سے بچانا، یا اللہ ہمیں اس راستے سے بچانا جس پر آپ کا غضب ہے۔ اب آیا غضب کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے دلیل نہیں ملتی، اب آپ اس کو دلیل دکھائیں، سمجھائیں، پھر بھی نہ مانے، یہ مغضوب ہے۔ مجھ سے ایک بندے نے بات کی، وہ کہتا ہے کہ رفع دین چھوڑنے کی ایک حدیث بھی نہیں ہے، اور آج پھر مجھے فون آیا کسی عالم کا، سندھ کا تھا اور ہمارے علاقے کے تھا، انہوں نے فون کیا کہ ہمارے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے کراچی سے، ہمارے دوست کا دوست آیا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رفع دین نہ کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ان کو پہلے یہ بات سمجھاؤ کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ جب تک ہم اپنا موقف اس کو نہیں سمجھائیں گے اور ہم اپنا موقف خود میں نہ سمجھیں گے، تب تک بات کرنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو یہ سمجھاؤ کہ آپ کیا کہتے ہیں، حضور نے رفع دین کیے تھے یا ہمیشہ کیے تھے؟ اس نے پوچھا اس سے، بھائی ہمارا دوست پوچھ رہے ہیں کہ آپ رفع دین کے قائل ہیں اور رفع دین ہمیشہ کے قائل ہیں یا صرف کرنے کے؟ اس نے کہا حضور نے ہمیشہ کی ہے۔ میں نے کہا اس کو بولو اس پر کوئی ایک دلیل تمہارے پاس ہے، اور اب اپنا موقف اس کو بتاؤ کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور نے رفع دین کیے تھے پھر چھوڑ دیے، کرنے کی احادیث وہی ہے جو آپ صحیح بخاری میں بتاتے ہیں، کرنے کی حدیث وہی ہیں جو سنن نسائی میں موجود ہیں، اور نہ کرنے کی وہی حدیث ہیں جو سنن نسائی میں موجود ہیں۔ میں نے ان سے بتایا کہ امام نسائی پہلے یہ باب قائم فرماتے ہیں، رفع دین کرنے کی احادیث لاتے ہیں، پھر باب فرماتے ہیں، اس باب کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنے کی احادیث۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد وہ بالکل اس کو آسانی ہو گئی، اور اس سے پہلے جو میرے پاس بندہ آیا تھا، میں نے جب اس کو یہ باتیں دکھائی، الحمدللہ 1.25 گھنٹہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑی، وہ توبہ طائب ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ ہم مسئلے کو سمجھیں، اختلاف کیا ہے، اگلے کو سمجھانا کیسے ہے۔ یہاں آپ کو مرکز میں یہی بات سمجھائی جاتی ہے۔ یہ اتنی لمبی فائل ہے، 20 25 50 صفحے کی، یہ پوری تو نہیں ہوگی۔ آپ کو اختلاف کا محور بتایا جاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اختلاف کس چیز میں۔ ایسی بہت سی کارگزاری ہیں۔ ایک اور
سعید آباد سے آگے باروچو باغ ایک علاقہ ہے، وہاں سے مجھے ایک ساتھی نے فون کیا رات کے ٹائم، بہت پریشان کے حال میں مجھے کہتا ہے ہم بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کس وجہ سے پریشان ہو؟ اللہ نے دیوبند کو کبھی پیچھے نہیں رکھا، اللہ کی خوب مدد ہوتی ہے، آپ کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہمارے علاقے میں مخالف بہت محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کی وجہ سے ہمارے لوگ بہت آگے پیچھے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا پریشان ہے، مسئلہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے وہی رفع دین کی بات، میں نے یہی بات اس کو فون پہ سمجھائی، سچ پوچھو اس کا دل بہار ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ بالکل آپ نے ہمارا دل، پھر اس کے بعد میں ان کے گاؤں میں گیا، پھر ان کے ہمارے مخالف ہمارے پیچھے بیٹھے تھے، وہ مسجد میں آئے، دیکھے میں نے کہا لکھو، میں نے مسئلہ بیان کیا رفع دین، اس پر لکھو پرچیاں، ان کی اس پہ پرچی نہیں تھی، پھر نیت پر، پھر دوسرے مسئلے پر، پھر تیسرے مسئلے پر، میں نے کہا تم جتنے پرچیاں لکھنے چاہتے ہو لکھ سکو۔ میں عرض کر رہا تھا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، حدیث آ جائے، مسئلہ آ جائے، دلیل پہنچ جائے، پھر بھی نہ مانے، اس کو مغضوب کہتے ہیں۔ ولا الضالین، ناواقف، لا علمی کی وجہ سے کوئی بندہ نہیں مانتا، لا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لا علمی کی وجہ سے نہیں مانتا، تو اللہ نے یہ بھی دعا سکھا دی کہ اس سے بھی بچنا۔ آپ یہ دعا کرو یا اللہ ان دونوں سے ہمیں بچا دے۔ ہم بھی دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے، اس راستے پر چلا دے جس پر آپ نے انعام فرمایا، اور ان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہمیں بھی بچا دے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ دعا سکھائی، دعا اللہ سے مانگا کریں، اور دعا یہ مانگا کریں کہ یا اللہ جس پر آپ نے انعام فرمایا، اس طور میں تو ہر بندہ کہتا ہے نا میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ کسی سے پوچھو کہتا کہ ہم فرقے والے ٹھیک ہے، ہم جماعت والے ٹھیک ہے، ہمارا مسلک ٹھیک ہے، ہر بندہ۔ اور یہ سوال مجھ سے تو کئی مرتبہ ہوا، شاید آپ سے بھی ہو جائے، اور پوچھتے ہیں کہ سے وہ کہتے ہم ٹھیک ہے، وہ کہتے ہم ٹھیک ہے، ہم کیا جواب دیں، ہم کس کے پیچھے جائیں؟ ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کسی کے پیچھے نہ جائیں، آپ قرآن اٹھائیں، احادیث اٹھائیں، آپ کو بالکل واضح مل جائے گی۔ میں آپ کو سامنے عرض کر دیتا ہوں مختصر، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یہ قرآن کریم کی آیت اٹھا کے دیکھیں، تفسیر الدر منصور فی تفسیر معصور کے اندر اسی آیت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن بھینس کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور بھینس کے کالے ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے ہم اہل البدعۃ والضلالہ، ہم اس وجہ سے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں، اور اسی کے علاوہ ہم اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں کہتے، قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3، اسی کی تفسیر یہ کچھ دن پہلے استاد فرما رہے تھے، اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، صحیح بخاری کے اندر اس کی تفسیر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کے آنے کا اشارہ بھی قرآن میں ملتا ہے۔ اور ہم دیوبندی ہیں، ہم دیوبندی ہیں اور اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ میں ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مسلک کی نسبت کیا ہے، ہمارے مسلک کا تعارف کیا ہے، تو ایک بندے نے کہا کہ صحیح ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جب ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں تو یہ دیوبندی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کا قصور نہیں، میری غلطی ہے کہ میں نے چوتھی نسبت آپ کو نہیں بتائی۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا دیوبند اس کو کہتے ہیں جو دین میں نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے، جو کمی کرے وہ بھی دیوبندی نہیں، جو زیادتی کرے وہ بھی دیوبندی نہیں۔ اس پر آپ تفصیلی بیان استاد محترم مولانا محمد عاطف صاحب کا آپ سن چکے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا نا کہ نہ افراط نہ تفریط، نہ کمی نہ زیادتی، یہ مکمل بیان ہو چکا ہے۔ ہم دیوبند والے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں۔ تو آئیں اپنے مسئلے کی طرف۔ ہمارا مسئلہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ آپ میں سے دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ملنے کا طریقہ کیا ہو اور اس پر فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے علاقے میں الحمدللہ محنت اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر بچہ
ہر بندہ سلام کے بغیر نہ رہے، سلام کریں اور پورا کریں۔ ہمارے یہاں عام رواج ہو چکا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، پورا سلام کی کوشش کریں، پورے سلام کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے۔ حضور نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اب آیا کہ سلام کرتے وقت طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سلام کا طریقہ ایک ہاتھ، دو ہاتھ، مباطنہ، مصادرہ، معانقہ، آخر ہونا کیا چاہیے۔ ہمارا اس میں بالکل آج کل ہمارے سندھ کے اندر تو یہ بہت بیماری بڑھ گئی ہے۔ سلام میں معانقہ تو ہے ہی نہیں۔ معانقہ کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملانا، ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ مل جائے، اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ مصادرہ سینے کے ساتھ سینہ ملانا، اور مباطنہ پیٹ کے ساتھ پیٹ ملا دینا۔ اور ہمارا یہاں آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ سلام یوں کر، بس دونوں ہاتھ یوں، نہ مباطنہ ہوتا ہے، نہ مصادرہ ہوتا ہے، نہ معانقہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ توجہ دیں کہ ہم نے سلام کیسے کرنا ہے۔ یا تو صرف مصافحہ ہاتھ ملائیں، یا کم از کم معانقہ جو حدیث میں موجود ہے وہ کریں۔ کم از کم وہ چیزوں تو ان کو تو رواج نہ دیں جو ہماری ہے ہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اشارہ کر کے بتا دیا، باب المصافحہ قائم کر کے ہمیں بتا دیا کہ آپ نے سلام دو ہاتھ سے کرنا ہے۔ اور اس پر دلیل کیا لائے؟ باب المصافحہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود سے لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملا، حضور نے میرے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا اور مجھے تشہد سکھایا۔ اب آیا ہاتھ کو ہاتھ میں لیا اور تشہد سکھایا، اصل حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا ہاتھ یہ اتنا مبارک ہے، اتنا برکت والا ہے، جب حضور مجھے تشہد سکھا رہے تھے نا تو یہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا۔ یہی آگے چل کر ہمارے مخالف بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، حضور کے ساتھ سلام کیا اور ایک ہاتھ سے کیا، پھر کہیں گے اور بہت رضوان والا واقعہ دیکھو نا، اس میں دیکھو حضور نے ایک ہاتھ رکھا اپنا اور ایک حضرت عثمان کا رکھا۔ ہم کہتے ہیں پہلے بات سمجھو، پہلے بات سمجھو۔ امام بخاری، میں آگے عرض کروں گا کہ امام بخاری سے ان کا جھگڑا کتنا ہے، کتنے مسائل ہیں جو امام بخاری کے یہ نہیں مانتے، نام لیتے ہیں۔ میں عرض کیا نا، وہ جو رفع دین والا بندہ میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے رفع دین چھوڑنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ پھر میں نے پہلے اس کو اس پر تیار کیا کہ بخاری کے علاوہ بھی احادیث ہیں کہ نہیں، پہلے اس کو اس پر بھی سمجھایا، پھر اس کے بعد میں بخاری کی بات کی میں نے۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھیں کہ صرف بخاری تو نہیں ہے نا، ان کے یہاں ایسی بات ہو سکتی ہے کہ بخاری نام ہے، بلکہ یہ سارے مسائل ان کے پاس بھی موجود نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ صحابی کیا فرماتے ہیں، میں حضور سے سلام کیا تو حضور سے جب حضور نے مجھے تشہد سکھایا تو میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ کے درمیان میں تھا۔ بتائیے اتنا۔ وہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبد الرحمن وہ فرماتے ہیں ہم مقام ربض سے ہم جب گزر رہے تھے تو ہمیں بتا کہ یہاں حضرت سلمہ بن اکوع رہتے ہیں، ہم نے سنا چلو ملاقات کر لیتے ہیں، ملاقات کے لیے گئے، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہاں پہنچے، سلام کیا تو انہوں نے ہاتھ دکھائے، انہوں نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جس سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، یہ وہ ہاتھ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہاتھ دکھانے سے مراد یہ تھا کہ صرف ایک ہاتھ سے نہیں، وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں تبرک۔ ہم تو تبرک کے قائل ہیں نا، وہ نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہم قائل ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد باب المصافحہ کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے، اللہ نے اس کے ذہن میں پہلے ہی ڈال دیا کہ یہ لوگ ایسے آئیں گے جو تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس لیے ایک باب اور بھی قائم ہو جانا چاہیے، ایک حدیث اور پہ ہونی چاہیے۔ یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ وہ کون سی تھی، باب الاخذ بالیدین۔ امام بخاری یہ باب لائے، اور وہ کیا تھا، ہاتھوں ملانا ہے۔ ایک بات سمجھے، میں یہ پہلے عرض کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ آسان ہوتا جائے۔ ہاتھ کہتے کس کو ہے؟ بقول ان کے ایک ہاتھ، ان کا ایک ہاتھ دوسرے کا یوں ملایا جائے، ٹھیک ہے، ہم تمہارا ہاتھ کہتے کس کو ہے؟ لغت میں ہاتھ کہتے کس کو ہے؟ وہ کہتے ہیں لغت کا معنی یہ ہے، لغت ہم چلو لغت کو ہی لے لیتے ہیں، ہاتھ کہتے کس کو ہے؟ ہاتھ کہتے ہیں
اس انگلیوں سے لے کے اس کندھے تک یہ پورا ہاتھ ہے. ان کو بولا چلو ہاتھ ملائے. جب وہ ملے نا, اپنا مسلمان بھائی ملے اس کو ہاتھ دونوں ہاتھوں سے, جب وہ ملے اس کو یوں ملاؤ, سمجھ آ جائے کہ اس کو عقل بھی ٹھکانا جائے کہ سلام کیسے کرتے. ایک جگہ میرے پاس میرا مکتب ہے, وہاں پر ایک ساتھی نوجوان آیا, مخالف تھا. وہ کہتا ہے ہم دونوں مسلمان بھائی ہیں, ہماری اور آپ کی دوستی صرف مسلمان ہونے کی بحیثیت سے. میں نے کہا جھوٹ مت بول, تم مجھے مشرک کہتے ہو, ہمیں مشرک کہتے ہو. مقلد مشرک ہوتا ہے, مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور تو کیسے کہتا ہے کہ ہم دونوں بھائی ہیں؟ تو قرآن کی مخالفت کرتا ہے بغیر مذاق. اس دن سے دوبارہ وہ بندہ مجھے نہ سلام کرتا ہے نہ راستہ روکتا ہے. وہی بندہ نوجوان, وہ لوگ کہتے ہیں یہ آپ پاگل ہے. نہیں پاگل نہیں ہے, وہ محنت کرتے ہیں. ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے, دوستوں نے کہا چلو یہاں نماز, نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. نماز پڑھنے گیا, لگا پڑا دوستوں کے ساتھ. تکبیر ایک مرتبہ ہوتی ہے, دو مرتبہ نہیں ہوتی, ایک مرتبہ ہوتی ہے. میں جب پہنچا تو عشاء کا وقت قریب تھا, بالکل 2 منٹ تھے. تو میں جا کے سائڈ میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا سر یہ فلاں یہ کہتا ہے. میں نے اس کو لاؤ, اب 2 منٹ تھے, یوں اٹھا کے ادھر لائے. میں نے کہا اس کو اپنی جگہ سے اٹھا کے یہاں لاؤ تو اس کا دماغ ٹھکانا آ جائے. وہاں سے اٹھ کے میرے سامنے آیا. میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا تکبیر ایک مرتبہ ہے. میں نے کہا اچھا اس پہ دلیل ہے؟ بولا ہاں. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بات. میں نے نماز پڑھائی, اس کے بعد بیٹھے, بات ہوئی. میں نے اسے کہا لا کتاب. کہتا وہ کتاب مجھے نہیں دیں گے, وہاں جانا پڑے گا. میں نے کہا جو لے آنا ان سے. میں نے کہا تجھ پر ان کا اتنا اعتماد نہیں ہے تجھے کتاب دیں, بتاؤ تو کیا اپنی حیثیت رکھتا ہے. پھر الحمدللہ میں نے نماز اہل سنت والجماعت دی اس کو, نماز اہل سنت والجماعت کھولی موبائل میں, وہ دکھائے, دلائل دکھائے, ساتھ ہی مطمئن ہوئے. اسی دن سے وہ بندہ آج تک دوبارہ اس مسجد میں نہیں جاتا. مسجد کا راستہ جان چھوڑ گئی. استاد محترم کے ساتھ ابھی مارچ میں دورہ تھا, اس دورے میں ایک ساتھی ملے شہداد پور کے, نوجوان ساتھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ نماز پڑھاتا ہوں, میں نے کوشش کی, محنت کی. یہ حافظ سعید کا میزبان, اس کا بیٹا, حافظ سعید کا میزبان اس کا بیٹا, اس کو میں نماز اہل سنت والجماعت دی. الحمدللہ وہ ابھی حنفی ہے. الحمدللہ ان دلائل کو ہم پڑھیں بھی, سمجھیں بھی, اپنے پاس محفوظ بھی کریں اور آگے ان کو پہنچائیں بھی. آپ کو کسی بھی ٹائم کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ اساتذہ بیٹھیں نا, ان کا نمبر لیں. کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ کے علاقے کا کوئی ایسا بندہ ہے بات نہیں کر سکتا, اس کو بول نمبر ملا اور مولانا والوں سے بات کروائے. بس میں تو اپنے علاقے میں یہی کہتا ہوں. حفظ کے طلباء ملتے ہیں, عام بندے ملتے ہیں, میں کہتا ہوں نمبر رکھو, جب وہ تمہیں تنگ کریں نمبر ملاؤ, اسپیکر آن کرو, پھر ہمیں بتاؤ. الحمدللہ راستہ اب صاف ہو جاتا ہے. بہرحال میں عرض کیا تھا, میں نے عرض کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے باب فرمایا, باب المصافہ, اس کے تحت حدیث لائے. پھر اس کے بعد باب الاخذ بالیدین, باب الاخذ بالیدین کہ ہاتھوں کو ہاتھ سے پکڑنا. اخذ بالیدین, ہاتھ کو ہاتھ سے ملائیں. یہ اخذ کی معنی بھی نہیں بنتا. اگر ان کے بقول ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہو, ہاتھ سے ہاتھ ملانا, ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہو, تب بھی تو وہ صرف یوں ہوگا اور کچھ بھی نہیں. یوں ہوگا تو ہاتھ سے ہاتھ مل گیا. ہم کہتے ہیں امام بخاری کی بات سمجھو. امام بخاری فرماتے ہیں باب الاخذ بالیدین, ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑنا. اور پھر تیسرا باب کیا فرمایا؟ باب المعانقہ. فرمایا صرف ہاتھ ملانا نہیں, ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑنا ہی نہیں, معانقہ بھی کرنا ہے, کندھے کو کندھے کے ساتھ ملانا بھی ہے. پھر آپ کا سلام پورا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم سلام پورا کریں گے نا. اب سلام پورا کم از کم اگر معانقہ نہیں تو ہاتھ پورا ملائیں. یوں نہیں کہ ہاتھ بس یہاں سے رکھ کے یوں سلام کر دیا. جب وہ ملے ان کو یوں کر سکتے ہو. کیوں؟ ان کے یہاں یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سے ملانا, اور ہاتھ کہتے ہیں اس انگلیوں سے لے کے اس کندھے تک, یہ پورا ہاتھ ہے. اب ملا ان کے ساتھ, ہمارا نہیں ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, جب بھی غیر مقلد, جب بھی یہ مخالف آپ سے بات کرتا ہے تو آپ سے کہتا ہے بخاری کی حدیث پیش کرو, بخاری کا عمل پیش کرو, بخاری پیش کرو. ہمارے ساتھی اس بات پر تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں, یار ہمارے حدیث بخاری میں ہے پتہ نہ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری سے ان کا تعلق کتنا ہے. سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ بخاری سے ان کا تعلق کتنا ہے؟
کہتے ہیں نا بخاری بخاری سارا دن رٹ لگا کے رکھتے ہیں، ان سے پوچھو بخاری کے کتنے مسائل ہیں جن پر تم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ میں نہیں کہتا، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ مخالفت امام بخاری کی ہے، ہماری نہیں کی۔ امام بخاری کو نہیں مانا، اس کو تم نے ٹھکرایا۔ اصل ان کا اناد، ان کا بغض ہم سے نہیں، امام بخاری سے۔ امام بخاری کہتا ہے عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیوں نہیں مانتے ہو؟ بہرحال نمبر 2، ابراد بالظہر، ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا سنت ہے۔ یہ اس بات میں بھی بخاری کی جگہ مخالفت کرتے ہیں، اور اسی طرح فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے، اس بات میں بھی یہ امام بخاری کی مخالفت کرتے ہیں۔ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اس بات میں بھی یہ امام بخاری کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہیں، مخالفت ان امام بخاری کی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 6، مدرک رکوع، جو بندہ آ کر رکوع میں شامل ہو جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے، انہوں نے مخالفت امام بخاری کی ہے۔ نمبر 7، اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ صحیح بخاری میں موجود ہیں، انہوں نے مخالفت امام بخاری کی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 8، جمعے کی 2 اذانیں مسنون ہیں، انہوں نے مخالفت امام بخاری کی ہے۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، امام بخاری کو مانو تو صحیح نا، ان کو بھی نہیں مانتے، صرف نام لیتے ہو۔ اسی طرح نمبر 9، قربانی واجب ہے، امام بخاری حدیث لائے ہیں صحیح بخاری میں، ان سارے مسائل پر احادیث موجود ہیں، میں صرف خلاصتاً اشارتاً چل رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں قربانی پر احادیث موجود ہیں، تم نہیں مانتے۔ اور آگے آئیں 10 نمبر، وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے، تم نہیں مانتے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نمبر 11، توسل، جو ابھی آپ صبح پڑھا تھا، توسل جائز ہے، وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے، اس کو تم نے نہیں مانا، صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھا ہے۔ اور آگے آئیں نمبر 12، مسافت جو ہے، سفر کتنے میل پہ بنتا ہے؟ 48 میل پہ بنتا ہے، امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، اور تم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اب دیکھو کتنے مسائل ہیں یہ نہیں مانتے۔ اور اسی طرح نمبر 13، وتر کی 3 رکعتیں ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، یہ نہیں مانتے۔ نمبر 14، مردے سنتے ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، یہ نہیں مانتے۔ نمبر 15، ننگے سر نماز نہیں ہوتی، صحیح بخاری میں ہے، یہ نہیں مانتے۔ نمبر 16، حالت حیض میں اگر کسی نے طلاق دے دی تو وہ واقع ہو جاتی ہے، یہ بھی مسئلہ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائیں، یہ نہیں مانتے۔ نمبر 17، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی گئی، 3 واقع ہو جاتی ہیں، یہ نہیں مانتے۔ ان سے پوچھو کیوں نہیں مانتے؟ مانو نا بخاری کے مسائل، جس کی رٹ لگاتے ہو بخاری مانو۔ ہم نے پیش کیا 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا، یہ مسئلہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح قربانی کے 3 دن، یہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ نہیں مانتے۔ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، یہ مسئلہ بھی امام بخاری کی صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ نہیں مانتے۔ اسی طرح مسئلہ مسافے کا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اور اسی طرح ہیلہ اور تعویل، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ 21 مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے جو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری احادیث ذکر کی ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ مجھے تعجب ہے ان پر، بات تو بخاری کی کرتے ہیں، مسافے پر حدیث لاؤ نا، امام بخاری فوراً بتاتے ہیں باب المصافہ، پھر ایک صحابی کا عمل، پھر یہ کیا کرتے ہیں، ایک صحابی کا عمل نقل کر کے بتاتے ہیں، دیکھو فلاں صحابی نے ایک سلام کیا تو ایک ہاتھ سے سلام کیا۔ ہم کہتے ہیں آج تک تو تم کہہ رہے تھے صحابی حجت نہیں، آج حجت کیسے ہو گیا؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھو، میں اور آپ کوشش کریں اپنے علاقے میں، زیادہ نہیں، اپنے علاقے میں اپنے عقائد مسائل اس کو عام کریں۔ اس کو عام کرنے کا طریقہ جھگڑا نہیں، فساد نہیں، گالی گولی نہیں، صرف اور پیار محبت سے اس کو سمجھاؤ کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہم مصافحہ کرتے ہیں، امام بخاری 3 باب لائے ہیں، تینوں پہ عمل کرتے ہیں، ایک پہ نہیں تینوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معانقہ بھی مانتے ہیں، مصافحہ بھی مانتے ہیں، اخذ بالیدین بھی مانتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑنا بھی مانتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح
سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جو آپ نے دعا ہمیں سمجھائی ہے، بتائی ہے، یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔